اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی زاہد نہایت ہی دیندار اور پرہیزگار تھا۔ وہ دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا، نماز با جماعت ادا کرتا اور لوگوں کے کام آتا۔ چھوٹا بھائی بشیر کچھ شوخ مزاج تھا، دنیاوی چیزوں کی طرف زیادہ مائل رہتا تھا اور کبھی کبھی چھوٹی موٹی چالاکی کر کے اپنا فائدہ نکال لیتا تھا۔ ان کے والد نے وفات سے پہلے ایک بڑی امانت چھوڑی تھی، ایک چھوٹا سا صندوقچہ جس میں سونے کے سکے اور کچھ قیمتی زیورات تھے۔ باپ نے دونوں کو وصیت کی تھی، بیٹو یہ امانت تم دونوں کے لیے ہے، لیکن یاد رکھو اس کا اصل مقصد تمہیں آزمانا ہے۔ جو بھی صبر، ایمانداری اور تقوی دکھائے گا اللہ اس کے نصیب میں برکت ڈالے گا۔ باپ کے جانے کے بعد دونوں بھائیوں نے امانت کو گھر کے ایک کونے میں دفن کر دیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بشیر کے دل میں لالچ بڑھنے لگا۔ وہ اکثر سوچتا یہ صندوق تو میرا بھی ہے، پھر کیوں نہ نکال لوں اور دنیا کے مزے لوٹوں۔ لیکن زاہد ہمیشہ اسے سمجھاتا، ارے بھائی یہ باپ کی امانت ہے، اگر ہم نے بے ایمانی کی تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ صبر کرو، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب ان کے لالچ کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ ایک رات بشیر چپکے سے اٹھا اور زمین کھود کر صندوق نکال لیا۔ دل ہی دل میں کہنے لگا، زاہد تو بس نمازوں میں لگا رہتا ہے، میں ہی دنیاوی کاموں میں آگے بڑھوں گا۔ وہ صندوق لے کر شہر چلا گیا اور وہاں سونا بیچنے لگا۔ شروع میں تو وہ خوب مزے کرنے لگا، نئے کپڑے خریدنے لگا، دوستوں کی محفلیں سجانے لگا، کھانے پینے کی عیاشیاں کرنے لگا، لیکن آہستہ آہستہ وہی دولت اس کے لیے وبال جان بن گئی۔ دوستوں نے اس کا مال کھا لیا، قرض بڑھ گیا اور آخر کار وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ ادھر زاہد نے محنت مزدوری جاری رکھی۔ وہ کھیتوں میں کام کرتا، لوگوں کا سامان ڈھوتا اور ہمیشہ صدقہ کرتا تھا۔ وہ کہتا اگر میرا رزق کم ہے تو بھی اس میں برکت ہے، کیونکہ یہ حلال ہے۔ گاؤں کے لوگ زاہد کی دیانتداری کے قائل ہو گئے اور اس پر اعتماد کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ اللہ نے اس کی محنت میں اتنی برکت ڈالی کہ وہ دوسروں کو روزگار دینے لگا۔ کچھ سال کے بعد بشیر خستہ حال پھٹے کپڑوں میں واپس گاؤں آیا اور وہ اپنے بھائی کے پاس گیا اور روتے ہوئے بولا، بھائی میں نے لالچ کیا، امانت میں خیانت کی اور دیکھو میرا کیا حال ہوا، مجھے معاف کر دو۔ زاہد نے اس کو گلے لگا کر کہا، بھائی میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو اصل دولت ایمانداری، صبر اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ دنیا کا سونا مٹی ہے، لیکن حلال رزق اور نیک عمل ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسی وقت گاؤں کے لوگ بھی جمع ہو گئے، سب نے زاہد کی تعریف کی اور بشیر کے لیے عبرت پکڑی۔ یہ کہانی، یہ اخلاقی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ امانت میں خیانت کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ حلال رزق تھوڑا ہو تو بھی برکت ہوتا ہے اور اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لالچ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، صبر اور تقوی رکھنے والا ہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری اخلاقی کہانی۔ تو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے تو وہ ہمیں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔